شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، ڈاکٹر یاسمین ہیلتھ منسٹر پنجاب، عامر کیانی، اور ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی، ہمارے پنجاب ساؤتھ پنجاب سے سب سے پرانے پولیٹیشین اور میرے دوست جعفر لغاری، اور جعفر لغاری کی ابھی تک مجھے عمر نہیں پتا کتنی ہے. جناب درشک صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور حضرات اور ہماری ایک خاتون بیٹھی ہوئی آپ سب کو. دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی پہلی پود تھی، پہلی جنریشن تھی. ہمارے والدین ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، اور میں بار بار اپنی قوم کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ملک بنا تھا یہ ایک نظریے پہ بنا تھا، اور جب بھی کوئی قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے. اور اب تک جس لیے پاکستان بنا تھا ہم اس نظریے سے بہت دور چلے گئے. تو انشاءاللہ ہماری جب ہم کہتے ہیں نیا پاکستان، تو ہم دراصل قائد اعظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کی بات کرتے ہیں. وہ پاکستان جو ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ جو مدینہ کی ریاست جو ساری اسلامی دنیا ابھی بھی سمجھتی ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مدینہ کی ریاست. یعنی قرآن میں اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو. تو ان کا راستہ ایک تو ان کا کردار تھا، اور عملی طور پہ وہ مدینہ کی ریاست چھوڑ کے گئے تھے. اور وہ ریاست ایک ماڈل بنی تھی کہ اس پر مسلمان اگلے 700 سال تک دنیا کی عظیم قوم بنے رہے. تو وہ ماڈل تھا جس کی بنیاد رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے اوپر ایک عظیم قوم بنی. تو یہ پاکستان واحد دنیا میں واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. اس لیے ہم نعرے مارتے ہیں کہ جی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا پاکستان تھا جو بننا چاہیے تھا، جس کے لیے قربانیاں دیں، جدوجہد کی. قائد اعظم ہمارے عظیم لیڈر 40 سال ان کی جدوجہد کے بعد پاکستان بنا، اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان اگر ہم نے نہ بنایا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا. اگر ہم اس نظریے پہ نہ واپس آئے تو یہ آہستہ آہستہ ملک کا مقصد ہی نہیں رہے گا. بلوچ کہیں گے کہ جی اگر وہاں تیل نکلا، گیس نکلا، سونا نکلا، وہ کہ ہم کیوں پاکستان کا حصہ بنے. سندھی کہیں گے جی ہم کیوں بنے. تب بنے اگر کسی مقصد کے لیے قوم بنی تھی، اور وہ مقصد کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اس ملک کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کریں. اور وہ اصول، سب سے بڑا اصول تھا انصاف، اور دوسرا انسانیت. تو آج جو ہم یہاں آئے ہیں راجن پور، اس لیے کہ راجن پور وہ پاکستان کا خطہ ہے جو سارے پاکستان سے پیچھے رہ گیا ہے. لوگوں کے حالات راجن پور میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی یہاں نہیں ہیں.
لیکن ایک سب سے بڑی جو آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ شروعات ہے، انشاءاللہ باقی چیزیں بھی ابھی آئیں گی، لیکن یہ شروعات اس لیے ہے کہ بنیادی ضرورت ایک انسان کو ہوتی ہے اس کی صحت کی. صحت ہے تو سب کچھ ہے. انسان کی صحت نہیں تو جتنا مرضی اس کو پیسہ دے دو، کچھ بھی دے دو، نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ وہ پیسہ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. لہٰذا آج یہاں سے اس لیے شروع کیا کہ یہ جو آپ کے پاس انصاف کارڈ آج ہم بانٹیں گے، اور 2,13,000 خاندانوں کے بیچ میں بانٹیں گے یہاں، اس کا مطلب کہ ہر خاندان کے پاس 7,20,000 روپیہ ان کے پاس آئے گا اپنا علاج کروانے کے لیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ غریب گھرانے میں ایک دفعہ بیماری آ جائے تو اس غریب گھرانے کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے. نہ پتہ چلتا ہے کہ میں بچوں کے کپڑے لوں، کھانا کھلاؤں. تو اس لیے یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین اور عثمان بزدار دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے ہم شروع کریں گے، اور پھر باقی پاسماندہ علاقوں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اور سارے پنجاب کے اندر جتنے غریب گھرانے ہیں سب کو ہم یہ صحت انصاف کارڈ دیں گے. اس سے پہلے ہم نے قبائلی علاقے کا فیصلہ کیا. فاٹا یا قبائلی علاقے کے لوگ وہ سب سے پیچھے رہ گئے، وہاں جنگ نے مزید اور غربت پیدا کر دی. تو ایک تو مجھے خوشی ہے کہ قبائلی علاقے میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے ہر گھرانے میں ہم انشاءاللہ صحت کارڈ دیں گے وہاں بھی، تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ اگر کچھ ہو تو ان کے پاس انشورنس ہو. اب میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اور ڈاکٹر یاسمین آپ یہاں بیٹھی ہیں، اور عامر کیانی آپ ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے. پاکستان کا جو ہسپتالوں کا نظام ہے وہ ایسے ہوا ہے کہ غریب آدمی سرکاری ہسپتالوں میں جاتا ہے اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جاتے ہیں. آہستہ آہستہ سرکاری ہسپتالوں کا جو نظام ہے وہ گرتا گیا ہے. میں ایک سرکاری ہسپتال میں پیدا ہوا تھا، میری بہنیں سرکاری ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی، بہترین علاج ہوتا تھا. لیکن آج سرکاری ہسپتالوں کا یہ حال ہے کہ کوئی پیسے والے لوگ سرکاری ہسپتال میں جانے کے لیے نہیں تیار. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ نواز شریف وہ کہتا ہے کہ یا مجھے جیل دو یا برطانیہ باہر بھیجو علاج کروانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے ہسپتال ہی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے. ادھر سے جو 10 سال وزیر اعلیٰ رہا تھا شہباز شریف، وہ بھی باہر چیک اپ کروانے جاتا ہے، پاکستان میں کوئی ہسپتال نہیں ہے اس کے لیے. اس کا داماد وہ باہر گیا ہوا ہے علاج کروانے کے لیے، بھاگا ہوا ہے نیب سے. اس کا ایک بیٹا حمزہ شریف وہ باہر گیا ہوا اپنی کوئی، یا اس کی بیوی باہر گئی ہوئی علاج کے لیے. اسحاق ڈار فائنانس منسٹر وہ علاج کروانے کے نام پہ باہر گیا ہوا ہے. نواز شریف جو پرائم منسٹر تھا 3 دفعہ، 28 کروڑ روپیہ اس کے باہر کے علاج پہ اس قوم کا خرچ ہوا. اسمبلی میں کوئی بیمار ہوتا تھا وہ باہر چلا جاتا تھا علاج کروانے کے لیے. کون سا ملک یہ اجازت دیتا ہے کہ جو حکمران ہیں وہ باہر علاج کروائیں، اور جو اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سرکاری ہسپتال جدھر وہ سمجھتے وہ اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے علاج کے قابل ہیں. تو جو ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ سرکاری ہسپتالوں میں ان کا معیار ایسا ہو کہ پیسے والے لوگ بھی وہاں علاج کروانے جائیں، وزیر بھی وہاں جائیں، پرائم منسٹر بھی وہاں جائیں، اور عام آدمی بھی وہاں علاج کروائے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحبہ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم ہسپتال ٹھیک کرنے کی اصلاحات کر رہے ہیں ان کو اور تیزی سے کریں. آپ جو لوگ ان اصلاحات کے خلاف ہیں وہ دراصل اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، وہ پاکستان کی عوام کے ہسپتال ٹھیک نہیں ہونے دے رہے.
جو بھی آج یہ کہتا ہے نا کہ جی ہم جو ہاسپٹل ریفارم جس کو ہم ایم ٹی آئی کہتے ہیں جو ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے، جو ان کے خلاف ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کا کیا حال ہوتا ہے ان اسپتالوں میں۔ میں ایک دن رات کو چلا گیا ایک ہسپتال ہے پنڈی کے اندر، بڑا زبردست ہسپتال تھا، اس کا نام تھا ہولی فیملی۔ میں جب اس ہسپتال میں رات کو گیا، آپ یقین کریں کہ یہاں تو اتنی ٹھنڈ نہیں ہے راجن پور میں، آج آپ اسلام آباد چلے جائیں تو وہاں جتنی ٹھنڈ میں تین عورتیں ایک بستر میں تھی، کئی عورتیں زمین پہ سو رہی تھیں، چار بچے ایک بستر پہ تھے۔ ان کے جو آئے تھے لوائقین وہ کوریڈور میں سو رہے تھے، اور یقین کریں کہ وہاں کمرے خالی تھے۔ جو ہم نے جا کے دیکھے تو وہاں کمرے خالی تھے، ڈینگی کے لیے جو سردیوں میں ہوتی نہیں ہے اس کے لیے کمرے خالی تھے، اور بیچاری کیونکہ غریب لوگ تھے ساروں کو انہوں نے تین عورتوں کو ایک بستر پہ زمین پہ۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو مینجمنٹ ہے، جو نظام ہے سرکاری ہسپتالوں کا، وہ تباہ ہو چکا ہے، وہاں سزا اور جزا ہی نہیں ہے۔ یہ بن چکے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہوا تھا 1970 میں ان کو جب نیشنلائز کیا، تو جب نیشنلائز ان کو کیا ان کا آہستہ آہستہ سسٹم ہی ختم کر دیا۔ جب ایک ادارے میں سزا اور کا نظام ختم ہو جاتا ہے، وہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کام کیوں کرے؟ جب کوئی کام نہ کرے اس کو بھی اتنا پیسہ، جو صبح سے لے کے شام تک محنت کرے اس کو بھی اتنا پیسہ۔ وہاں جب ہم نے پختونخوا کے اندر یہ نظام چینج کیا تو سرکاری ہسپتالوں میں کئی کنسلٹنٹ صرف دن میں 1 گھنٹہ کام کرنے آتے تھے، باقی سارا وقت اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں چلے جاتے تھے۔ تو سرکاری ہسپتالوں میں تو صرف غریب لوگ تھے۔ جو مشینیں تھیں، کروڑوں روپے کی مشینیں سرکاری ہسپتالوں میں وہ خراب پڑی تھی، پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ مشینیں چل رہی تھیں، پیسہ بنا رہے تھے پرائیویٹ ہاسپٹل، اور سرکاری ہسپتالوں کا نقصان پہ نقصان، اور وہ نقصان پورا کون کر رہا تھا؟ عوام کر رہی تھی اپنے ٹیکس کے پیسے سے۔ اس لیے یہ جو ہم نیا نظام لے کے آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کو جلدی سے جلدی پنجاب میں لے کے آئیں تاکہ ہم سرکاری ہسپتالوں کی کنڈیشن ٹھیک کریں، تاکہ عام آدمی ہسپتال میں جائے تو اس کی صحیح ٹریٹمنٹ ہو، اور وہ تب ہوگی جب مینجمنٹ ٹھیک ہوگی، اور مینجمنٹ تب ٹھیک ہوگی جب ہسپتال کا جو چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ سب سے سینئر آدمی نہیں ہوگا یا عورت، وہ سب سے بہتر ہوگا، جو سب سے قابل ہوگا۔ جب آپ ان کو چیف ایگزیکٹو بنائیں گے تب ہسپتال ٹھیک چلیں گے، نہیں تو آپ یہ جو پرانا ہے جی سینئر ہے وہ کام کرے یا نہ کرے وہ اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں میری بات، جب تک سزا اور جزا کا نظام کسی بھی ادارے میں نہیں آئے گا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور سرکاری اداروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آج۔ تو اگر سرکاری ہسپتالوں نے مقابلہ کرنا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل سے تو نظام بھی ان کا وہ ہونا چاہیے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کو پرائیویٹائز کریں، اس کا مطلب یہ کہ ان کا سسٹم ایسا بنائیں کہ وہاں اسی طرح کا علاج ملے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ملے۔ تو میں یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ آپ کریں گے، کیونکہ میں نے جو رات کو 3-4 ہسپتالوں میں گیا ہوں پنڈی اور اسلام آباد میں، سرکاری ہسپتالوں میں، اور ان کا بہت برا حال تھا، اور صرف اس لیے کہ وہاں بیچارے عام عوام جا رہی تھی، غریب لوگ جا رہے تھے۔ تیسری چیز، پاکستان میں ہم نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں۔ انہوں نے جب مدینہ کی ریاست بنی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر ایک قانون امیر کے لیے، طاقتور کے لیے، اور دوسرا کمزور اور غریب کے لیے۔ آج 2 قانون ہیں، ایک امیر کے لیے، طاقتور کے لیے، اور دوسرا کمزور اور غریب کے لیے۔ آج 2 قانون ہیں، ایک امیر کے لیے، طاقتور کے لیے، اور دوسرا کمزور اور غریب کے لیے۔
یہ ہے سب سے زیادہ چیز جو ہم نے تبدیل کرنی ہے پاکستان میں۔ طاقتور کے لیے اس ملک میں مختلف قانون ہیں اور بیچارہ کمزور کے لیے مختلف ہے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا احساس ہوا جب مجھے ڈیرہ غازی خان جیل میں 8 دن رکھا گیا جنرل مشرف کے دور میں۔ تو میں نے جب جیل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں صرف غریب لوگ تھے، کوئی طاقتور ڈاکو مجھے جیل میں نہیں نظر آیا۔ اور جب میں اسمبلی میں ہوتا تھا تو اس میں بڑے بڑے طاقتور ڈاکو مجھے نظر آتے تھے۔ اب آج تماشا دیکھیں، وہاں طاقتور ڈاکو کو پکڑتے ہیں، سارے اسمبلی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے۔ آپ کو میں ذرا بتاؤں کہ فرق کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ مغربی جمہوریت ہمارے سے آگے نکل گئی ہے۔ راجپور کے لوگوں ذرا یہ غور سے سنو، برطانیہ کا جو سالانہ آمدنی ہے وہ 50 مسلمان ملکوں کی ملا کے ایک برطانیہ کی زیادہ آمدنی ہے۔ اب یہ سنیں، ان کے جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے انہوں نے زیادہ یعنی ان کے ایکسپنسز زیادہ دکھا دیے۔ اگر علاج اگر 2 لاکھ کا تھا تو انہوں نے 4 لاکھ کا دکھا دیا، اور انہوں نے ٹریول اگر 3 لاکھ کی تھی تو انہوں نے 6 لاکھ دکھا دی۔ تو اتنے امیر ملک میں 3 لاکھ اور 4 لاکھ کے انہوں نے زیادہ ایکسپنسز دکھا دیے۔ جج نے ان کو جب 3 سال کی جیل کی سزا دی، اور جج نے پتہ کیا کہا کہ میں تمہیں اس لیے زیادہ سزا دے رہا ہوں کیونکہ تم پبلک کے نمائندے ہو، عام آدمی کو میں اتنی سزا نہ دیتا جتنی میں تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تم پبلک کے نمائندے ہو۔ مجھے انہوں نے یہ آج کل بات کر رہے ہیں انتقامی کارروائی کی، اب جو یہ دیکھا نا وہ اچھا جو پکڑا جاتا ہے بڑا ڈاکو وہ نیلسن منڈیلا بن جاتا ہے، اس کو نعرے مار ایسے ایسے کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس نے پکڑا، ابھی سندھ میں پکڑا، ادھر شہباز شریف صاحب ایسے جا رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں وہ کشمیر فتح کر کے جا رہے ہیں جیل کی طرف، ادھر نواز شریف ہر روز اس کی ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، 7 لوگ نعرے مار رہے ہیں۔ ابھی برطانیہ میں ایک خاتون ممبر آف پارلیمنٹ، اس کو پھر ابھی سزا ملی ہے کچھ 3 سال کی۔ اس کی کیا جرم تھا؟ اس نے عدالت میں جھوٹ بولا، اس کو سزا دے دی۔ مجھے انہوں نے پچھلے دور میں 1 سال میں سپریم کورٹ میں رہا، انہوں نے میرے اوپر الزام لگائے، جی عمران خان نے پتہ نہیں یہ اس نے بھی کوئی منی لانڈرنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ 1 سال میں سپریم کورٹ میں اپنی صفائی دی، 60 میں نے 40 سال پرانے میں نے کاغذات ڈھونڈ کے دیے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کدھر سے فلیٹ لیا ہے، لندن کا فلیٹ، 34 سال پرانے میں نے ان کو کاغذات دکھائے، 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے کہ کدھر سے میں نے پیسہ بنایا۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، میں اگر پبلک کا نمائندہ ہوں مطلب یہ کہ عوام کے پیسے کا میں رکھوالی ہوں۔ یاد رکھیں جو ایک پبلک نمائندہ ہوتا ہے وہ آپ کے پیسے، آپ کے ٹیکس کے پیسے میں ذمہ دار ہوتا ہوں، تو مجھے صفائی اپنی پیش کرنی پڑتی ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ میں تو تب کرکٹ کھیلتا تھا، میں تو کوئی وزیر نہیں تھا، میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تو ان دنوں میں کرکٹر تھا، لیکن کیونکہ میں پبلک نمائندہ تھا میں نے 1 سال جوابات 60 میں نے ان کو ڈاکیومنٹس دی 60، اور میں نے کہا کہ ایک بھی ان میں سے غلط ہو میں خود ہی استعفیٰ دے دوں گا۔ یہاں جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں، ابھی تک ایک کاغذ نہیں دے سکے کہ جب مان لیا کہ تمہارے لندن میں 4 بڑے بڑے محلات تھے، جب مان لیا یہ شریف خاندان نے، صرف ایک ڈاکیومنٹ دینی تھی
کہ آپ نے وہ کب خریدے اور کیا ملکیت آپ کی ہے. صرف ایک ڈاکیومنٹ، سارا کیس ختم ہو جانا تھا. اب تک 3 سال ہو گئے، وہ ایک چیز نہیں دے سکے. اور وہ سب کو پتہ کیوں نہیں دے سکے؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا 2006 میں لیا ہے اور اصل میں 93 میں لیے گئے تھے وہ. تو میں آپ کے سامنے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ، یہ ملک تب آگے بڑھے گا جب طاقتور اور کمزور کا ایک ہی طرح کا ایک انصاف کا نظام آئے گا. 40 گاڑیوں کے پروٹوکول میں طاقتور آدمی جس نے اربوں روپیہ ملک کا لوٹا ہوا ہے، وہ 40 گاڑیوں کے پروٹوکول میں جا رہا ہے. وہ جیل میں جاتا نہیں، وہ ہسپتالوں میں جا رہا ہے. اور غریب آدمی بیچارہ جیلوں میں پڑا ہوا ہے. 2 بھائی تھے، ابھی پچھلے مہینے خبر نکلی، 2 بھائی تھے، ان کو سپریم کورٹ بری کرتا ہے. جب سپریم کورٹ بری کرتا ہے، پتہ چلتا ہے 3 سال پہلے ہی دونوں کو پھانسی مل چکی تھی. ابھی کوئی ایک اخبار میں خبر آئی کہ مرغی چوری پہ بیچارہ 6 مہینے ایک کوئی انسان اندر جیل میں. تو ایک طرف تو بیچارے غریب لوگ ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی وکیل نہیں، اور دوسری طرف طاقتور ایسے دندراتے پھر رہے ہیں. آپ بجائے اپنے جا کے الزامات دیں، عدالت میں بتائیں کہ میں بے قصور ہوں. میں نے 1 سال لگا کے بتایا میں بے قصور ہوں، میں نے ثابت کیا ہے. آپ بھی کریں جا کے. وہ نہیں کرنا. سارے جمع ہو کے سارے کرپشن کی جو یونین بنی ہوئی ہے، کرپشن کا جو پوری ایک ٹولہ بنا ہوا ہے، جمہوریت بچانے کے نام پہ اپنی ساری چوری بچانے کے چکر میں ہے. میں آج آپ ساروں کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی شور مچائیں، ہم نے ایک کا احتساب کرنا ہے. ایک کا احتساب کرنا ہے ہم نے. میں آخر میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اسکیم شروع کی. پنجاب کے، بلکہ جنوبی پنجاب کے بھی سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹ سے آپ شروع کیا. یہی ہم سوچ رہے ہیں کہ جس طرح عثمان بزدار ایک سب سے پسماندہ علاقے سے ہم نے سوچ سمجھ کے چیف منسٹر بنائے، اور عثمان آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جو آپ کے اوپر پوری کیمپین چلاتے ہیں لوگ، آپ کا جو مقابلہ کرواتے ہیں شہباز شریف سے، عثمان بزدار جانتا ہے کہ پاکستان کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے، کیونکہ اس کا اپنا علاج اس کے خاندان کا ان ہسپتالوں میں ہونا ہوتا ہے. اس کے بچے یہاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہاں جو ان کے علاقہ ہے ادھر کیا حال ہے. لوگوں کو پانی نہیں ملتا، 2.5 لاکھ آبادی میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے. احساس ہے ان کو. اور یہی میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا چیف منسٹر آئے جس کو عوام کا احساس ہو، عام آدمی کا احساس ہو. اور جب احساس ہوگا ہی، جب یہ شروع کریں گے ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا، تب ہی اللہ کی برکت انشاءاللہ